اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام مومن مسلمان بھائی اور گھر میں کام کرنے والی خواتین، ہماری مائیں بہنیں جہاں جہاں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو ہمارا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اس کمپلیکس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جواب: 1982 میں اس کمپلیکس کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد قرآن کریم مارا سادہ اور تراجم ایک کثیر تعداد میں چھاپنا اور دنیا میں مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک جن میں مسلمان بستے ہیں مفت تقسیم کرنا اور قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ سوال: اس کمپلیکس نے اب تک کتنی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا ہے؟ جواب: اس کمپلیکس نے اب تک 40 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ سوال: برصغیر ہندو پاک میں قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ سوال: ہر سال بین الاقوامی سطح پر حسن قرأت تجوید کا مقابلہ کہاں منعقد ہوتا ہے؟ جواب: یہ مقابلہ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی نگرانی میں ہر سال مکہ مکرمہ میں منعقد ہوتا ہے۔ سوال: ہجر قرآن یعنی چھوڑ دینے کی چند ایک شکلیں تحریر کیجیے۔ جواب: علامہ ابن رقیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہجر قرآن کی چند ایک شکلیں بیان کی ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن سننا چھوڑ دیا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، اسے بغور نہ سنا جائے۔ نمبر 2، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کی حلال اور قرآن کے حرام کے پاس وقوف نہ کیا جائے۔ نمبر 3، دین کے اصول فروغ میں قرآن کے ذریعہ فیصلہ کرنا چھوڑ دیا جائے اور نہ ہی اس کے طرف فیصلہ لے کر جایا جائے۔ نمبر 4، قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 5، قرآن کریم کے ذریعہ قلبی اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ سوال: قرآن کریم کے 3 خصائص بیان کیجیے۔ جواب: قرآن کریم کا اعجاز اور اس کے ذریعے لوگوں کو چیلنج۔ نمبر 2، قرآن کریم کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ نمبر 3، قرآن کریم یاد کرنے اور اسے پڑھنے میں آسانی۔ سوال: ایک ہی واقعہ کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر دہرائے جانے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: چند ایک حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی بلاغت بیان کرنا مقصود ہے۔ نمبر 2، ایک ہی معنی مفہوم کو مختلف صورتوں میں لا کر قرآن کے اعجاز کو بیان کرنا، اور یہ دلیل ہے کہ قرآن منتہی درجے کا اعجاز ہے۔ نمبر 3، ایک ہی واقعہ کو بار بار اس لیے دہرایا گیا ہے تاکہ وہ واقعہ لوگوں کے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے۔ سوال: قرآن کریم میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر تسلی دینا اور صبر دلانا۔ نمبر 2، جو حادثات و واقعات ہو چکی ہیں ان سے درس و عبرت حاصل کرنا۔ نمبر 3، توحید کا اثبات اور انبیاء سابقین کی تصدیق۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دلوں کو قرار پہنچانا۔
سوال: قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ جواب: قرآن مجید کے درجہ ذیل حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ نمبر 3، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ نمبر 4، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید کو آگے پہنچایا جائے، یعنی اس کے تعلیم کو عام کیا جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا پر نافذ کیا جائے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں کتنی مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ سوال: تلاوت قرآن کے چند ایک آداب لکھیے۔ جواب: تلاوت قرآن کے درجہ ذیل آداب ہیں جن کا مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو قرأت مقبول اور باعث اجر و ثواب ہو۔ سوال: قرآن مجید کیسے حفظ کیا جائے؟ جواب: قرآن مجید حفظ کرنا ایک مقدس عمل ہے، اس لیے علماء نے حفظ قرآن کے لیے چند اصول و ضابطے بیان کیے ہیں۔ اگر حفظ قرآن کا تعلق ان اصول و ضابطے کو اپنا لیں تو وہ باذن اللہ حافظ قرآن اور حامل قرآن کے لقب سے ملقب ہو سکتا ہے۔ یہ اصول و ضابطے حقیقت میں ان چند کبار افراد کے تجربوں کا خلاصہ ہے جسے آپ کے سامنے ذیل کے سطور میں رکھا جا رہا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ جواب: ناقہ یعنی اونٹنی۔ سوال: گزشتہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط وغیرہ جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی کیسے ہلاک و برباد ہوئیں؟ جواب: قوم نوح کو طوفان و باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ نمبر 2، قوم ہود کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے تہ و بالا کر دیا گیا، جو ہوائیں ان پر 8 دن اور 7 راتیں مسلط رہیں۔ نمبر 3، قوم صالح کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ اکبر، توبہ۔ نمبر 4، قوم لوط کو ایک ہیبت ناک چیخ نے تہ و بالا کر دیا ہے اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھ کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ نمبر 5، قوم شعیب کو 2 قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک وقت ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ نمبر 6، فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرقاب کر کے ہلاک و برباد کیا گیا۔ سوال: حضرت آدم حوا علیہ السلام کہاں اتارے گئے؟
جواب: علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا، پھر ان کی بامی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر ہوئی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نامی قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ جواب: 69 دفعہ آیا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ان پیاری دینی معلومات کو اور عالمی جنرل نالج کو آگے اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیزوں کا رابطہ کے تمام مومن عثمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی اور ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، آمین یا رب العالمین۔